اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گال بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی۔ اللہ کا بے پایا فضل و کرم اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین پاک کا تصدق ہے کہ آج بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کل ہند سنی علماء بورڈ کا آل علماء راؤنڈ ٹیبل کانفرنس الحمدللہ مکمل ہوئی ہے، اور یہ اعلان کرنے میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ خطیب الہند حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب بحیثیت مشیر اعلیٰ الحمدللہ انہوں نے اس عہدے کو نہ صرف قبول فرمایا ہے بلکہ اس کو بین الاقوامی طور پہ اس بورڈ کو انشاءاللہ تعالی متعارف کرنے میں ہمیں یہ تیقن دیا ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر لحظہ ہمارے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور الحمدللہ اس احقر فقیر سید نجم الدین قادری الجیلانی ثاقب پاشا کو بحیثیت چیئرمین منتخب کیا ہے۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ جس بورڈ کو قبلہ حضور والد گرامی شہزادہ غوث الورا بدر ملت حضرت علامہ مولانا سید شاہ بدر الدین قادری الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے قائم کیا تھا، اس تنظیم میں مزید خدمت کے لیے مجھے چنا گیا ہے۔ میں اس پہ بورڈ کا بھی بڑا مشکور و ممنون ہوں۔ آج اس اجلاس کو بلانے کا طلب کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نہ صرف ملکی سطح پہ بین الاقوامی سطح پہ بلکہ محلے کے سطح پہ بنیادی کام کرنے کا آغاز انشاءاللہ تعالی آج اس مجلس کے فی الفور بعد سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا کہ محلہ وار انداز میں محلہ سدھار کمیٹیز کا انشاءاللہ قیام عمل میں آئے گا، کہ جس کے اندر محلے کے اندر انشاءاللہ کمیٹیز بنائی جائیں گی کل ہند سنی علماء بورڈ کی سرپرستی میں، اور ایریا وائز انشاءاللہ تعالی بھرپور کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ تعالی اسلامی اطوار کو لوگوں کے اندر اور مسلمانوں کے گھروں میں پیوست کر دیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ وہ جو لوگوں نے وقار علماء کرام کا نظر انداز کر دیا ہے اس کو واپس سے انشاءاللہ تعالی اثر انداز کروا کے جس کا بینیفٹ اغیار لے گئے ہیں، علماء کے اس وقار کے ساتھ ان کو عوامی سطح پہ ان کے قول کو ان کی آواز کو اثر انداز کروا کے انشاءاللہ تعالی، اور بالخصوص جمعے کے جو خطیب حضرات ہیں، کہ دراصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے ایریاز کے سپر سٹارز ہونا چاہیے وہ کوئی اور نہیں بلکہ علماء دین متین ہونا چاہیے۔ ہمارے عوام کے اندر یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو سپر سٹار ہوگا وہ ہمارے محلے کا عالم دین ہوگا، وہ ہمارے مسجد کا امام ہوگا، اور تبھی تو سدھار آئے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف علمی طور پہ مدد کی جائے گی بلکہ ویلفیئر کے اندر بھی کل ہند سنی علماء بورڈ بھرپور کوشش کرے گی کہ وہ باضابطہ طور پہ معاشی طور پہ بھی قوم و ملت کی مدد کرے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس میں بھرپور ہمارا تعاون فرمائیے گا، اور انشاءاللہ تعالی علماء کی ایک عظیم جماعت کو مضبوط کرنے میں آپ اس کا حصہ بنیے۔ امریکن سوسائٹی کے بھی چیئرمین ہو تو وہاں کے لیے کیا؟ الحمدللہ امریکن اسلامک سوسائٹی کا بحیثیت کو چیئرمین میں الحمدللہ اپنی خدمات انجام دیتا ہوں، اور امریکہ میں شہر شکاگو کے اندر جو سے متصل ایک علاقہ ہے اسکوکی اور ایونسٹن، الحمدللہ اس کے اندر تقریباً 13-14 سال سے خدمت کی جا رہی ہے تسلسل کے ساتھ، الحمدللہ ہفتہ واری، ماہواری اور سالانہ طور پہ، اور یہ اللہ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ آج بڑے عرصے دراز کی خدمات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ایک عظیم الشان مرکز اہل سنت انشاءاللہ تعالیٰ وہ تعمیر کروایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری بھرپور کوشش ہے کہ شب معراج تک ہم انشاءاللہ اس کا افتتاح کریں گے۔ اگر میں یہاں کی مالیت سے اس کا جائزہ لوں تو تقریباً 8-9 کروڑ روپے پہ مشتمل الحمدللہ ایک اسلامک سینٹر قائم کیا جا رہا ہے، جس کا نام امریکن اسلامک سوسائٹی ہے، اور جس کی بلڈنگ کا نام اہل البیت سینٹر الحمدللہ رکھا گیا ہے، اور اس کے اندر جو جامعہ مدرسہ اور جو اسکول انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہو رہا ہے اس کا نام بدر العلوم کے نام سے،
اور وہاں پہ نہ صرف الحمدللہ جامع مسجد ہے بلکہ جامع مسجد کے ساتھ دینی علوم کے لیے مدرسہ اور جامعہ کا بھی قیام آئے گا، اور ریگولر کریکولم کے لیے اسلامک اسکول بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں سلسلہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی باضابطہ طور پہ مدرسے میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو ان کے لیے تو مکمل درسیات ہیں یا تحفیظ القرآن کا مکمل سلیبس ہے، لیکن اگر کوئی ریگولر کریکولم کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو کنڈر گارڈن میں اگر داخلہ دلاتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد حفظ قرآن بھی کر لے، تو 8ویں جماعت تک کا ایک ہم نے سسٹم بنایا ہے کہ وہ تعلیم بھی حاصل کرتا رہے گا ریگولر کریکولم پہ، اور 8ویں جماعت تک پہنچنے تک وہ حفظ قرآن بھی مکمل کر لے۔ کوئی عالم بننا چاہتا ہے اور اسکول بھی ساتھ ساتھ ڈسکنٹینیو نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ 12ویں کلاس تک انشاءاللہ تعالیٰ LKG سے تعلیم حاصل کرتا رہے گا، اور وہ انشاءاللہ مولوی عالم بھی انشاءاللہ تعالیٰ بن جائے گا۔ تو ایوری ڈے وہ کلاسز بھی اس کو دلائی جائے گی، دونوں تعلیم الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور اس میں نہ صرف یہ بلکہ کاؤنسلنگ سینٹر اور کیریئر گائیڈنس، شرعی عدالت، دارالافتاء اور کیریئر گائیڈنس کہ بھائی ہماری قوم کس طرف جائے، رہنمائی کون سے کورسز لے، گریجویشن اگر کوئی کر چکا ہے تو اس کو کون سے پروفیشنل کورس۔ الحمدللہ بہت اچھے احباب ہمارے رفقاء کرام ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے شانہ بشانہ ہیں، جس میں بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، IT کے کافی پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ماشاءاللہ اللہ اس میں ہم کو کامیاب و کامران فرمائے۔ تمہارا کام بھلائیوں کا پرچار و پرسار ہے اور سماج سے برائیوں کا خاتمہ۔ علماء کے ذریعے مسلمانوں کو اس کی اہمیت کا سراغ پیش کرنا ہے، اور محلہ سدھار کمیٹی بنا کر ہر محلے میں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ لوگوں کی دنیاوی زندگی میں بھی بہتری آئے اور آخرت والی زندگی میں بھی بہتری آئے۔ لوگوں کی پریشانیوں کا خاتمہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ بی جے پی تو رام مندر کہہ رہی ہے کہ آپ نے ووٹ کس ایمانداری سے بولیے گا، وہ تو نہیں کہہ رہی ہے نا، کانگریس اور عام آدمی پارٹی تو ٹھیک کہہ ہے۔ رہی ہے۔ اچھا سنیے، جتنی پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں، ان پارٹیوں کے سربراہ کون ہیں؟ غیر مسلم۔ ان پارٹیوں کو مذہب نہیں چلانا ہے، مذہب کے کندھے پر سیاست کی بندوق رکھ کر کے چلانا ہے۔ خود BJP بھی مذہبی کام نہیں کر رہی ہے، رام کو بیچ رہی ہے اور رام کا راجنیتک کرن کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے وہ رام کا راجنیتی کرن کر رہی ہے ویسے دیگر سیکولر پارٹیاں بھی کر رہی ہیں، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اور سیکولر کا مطلب ہی ادھرمک ہوتا ہے، تو کہنے کو یہ ادھرمک ہیں، مگر دھرم کا پالن کرنے والوں کو ایکسپلائٹ کر کے اپنی سطح کی روٹی سینکتے ہوئے حکومت کے اقتدار میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں اس پر نظر مت ڈالیے، ان کو تو وہی کرنا ہے جو وہ کریں گے۔ نظر اپنے پر ڈالیے، اپنی قوم پہ ڈالیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو مسلمان بن کر دکھلانا چاہیے، اور اس وقت تک مسلمان بن کر آپ نہیں دکھلا سکتے جب تک مسجد سے اپنا رشتہ نہ جوڑ لیں، جب تک سچائی سے اپنا رشتہ نہ جوڑ لیں۔ تو وہ جو کر رہے ہیں وہ تو کریں گے ہی، آپ کو بھی تو کچھ کام دیا گیا ہے نا، شیطانوں نے ان کو کام دیا ہے، صوفیوں نے اور بزرگان دین نے آپ کو کام دیا ہے، آپ اپنے کام پہ لگیے۔ چلیے صاحب کچھ فیصلے مسجدوں میں بھی کیے جا سکتے ہیں کیا؟ جو شادی بیاہ کے ایسے جو فیصلے تھے آج کل زندگی کچھ ایسے اجل ہو جا رہی تصویر جو قانون میں ڈالے لوگ جھگڑے وغیرہ جو گھریلو۔ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ بانو کیس 1984 میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا، یہ جو چندرا چوڈ صاحب آج کل ہیں چیف جسٹس، اس وقت ان کے باپ تھے چیف جسٹس۔ تو شاہ بانو کیس ذرا لمبی بات ہو جائے گی،
शाह बानो केस में क्या हुआ था, इंदौर की एक मोहतरमा थी, उनका नाम था शाह बानो, उनके शौहर एडवोकेट थे मोहम्मद अहमद खान साहब। 60-65 साल की उम्र में उन्होंने शाह बानो को तलाक दे दिया। ये तलाक का मसला पहुंचा कोर्ट में। कोर्ट ने 125 सीआरपीसी के तहत, जो हिंदुस्तान का सीआरपीसी दफ़ा है, एक्ट है, 125 सीआरपीसी के तहत कोर्ट ने फैसला दे दिया मुस्लिम पर्सनल्ला के खिलाफ। तो 125 सीआरपीसी का फैसला क्या है? आपने जिस औरत को तलाक दिया है, जब तक वो हिंदुस्तान से कब्रिस्तान नहीं पहुंच जाती तब तक, या जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक आपको सारा मेंटेनेंस उसका देना होगा। और वो एक मेंटेनेंस की हद मुकर्रर करती है कोर्ट, कितना। अब आइए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 की तरफ। वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के आइली और दाखिली मसाइल का हल है, जिसको उर्फ़ आम में मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं। उसका असल नाम है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, जिसकी हर अदालत पाबंद है मुसलमानों के मामले में लागू करने के लिए। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पूरा दिखलाइएगा। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ये कहता है कि आपने अगर तलाक दे दिया, तलाक मुग़ल्लज़ा, तो इद्दत की मुद्दत तक यह औरत आपके घर में रहेगी और इद्दत की मुद्दत तक का सारा खर्चा आपको देना होगा। इद्दत की मुद्दत के बाद ये औरत अपने मैके चली जाएगी। वो जहाँ चाहे शादी करे, आप जहाँ चाहें शादी करें, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म। मगर इद्दत की मुद्दत तक का खर्चा देना होगा। और क्यों रोका गया 3 हैज़ की मुद्दत तक? इसलिए कि इसमें ये पता चल जाए कि यह हामिला और प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर ये हामिला और प्रेग्नेंट है तो अब खर्चे की मियाद बढ़ जाएगी। सिर्फ आप इद्दत की मुद्दत ही तक खर्च देने के पाबंद नहीं होंगे, फिर शरीयत उस बच्चे के वज़े हमल तक आपको ज़िम्मेदार बनाती है, उस औरत का और पेट में जो बच्चा है उसकी सेहत और नशो नुमा का वो खर्चा भी आपको देना होगा। और फिर वो बच्चा जब पैदा हो गया तो 7 साल या 9 साल तक वो अपनी माँ के पास रहेगा, ममता से छीना नहीं जाएगा। फिर माँ जो उस बच्चे की किफ़ालत कर रही है उसका खर्चा भी आपको देना पड़ेगा और बच्चे का भी खर्चा आपको देना पड़ेगा। तब जाके उस खर्च से आपका दामन खाली होगा। फिर इतना ही नहीं, शादी में जहेज़ के नाम पर जो कुछ वो लाई थी वो भी वापस करना होगा और आपके घराने से जो गिफ्ट उसको मिला था वो भी वापस करना होगा। इस मोहतरम कानून के ख़िलाफ़ 125 लाई थी वो भी वापस करना होगा और आपके घराने से जो गिफ्ट उसको मिला था वो भी वापस करना होगा। इस मोहतरम कानून के ख़िलाफ़ 125 सीआरपीसी के तहत वो फैसला दिया गया। उस फैसले को हम लोगों ने चैलेंज किया। आपको अगर उस ज़माने का होश होगा तो यहाँ लाखों का मजमा हम लेते थे आपके हैदराबाद, और वो लड़ाई लड़े हम अच्छी तरह से। 1996 तक वो लड़े हैं। जगह जगह हमारी गिरफ्तारी, जगह जगह हम पर अटैक, जगह जगह हमें रोका जाता था। पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलने दिया जाता था। एक एयरपोर्ट पे उतरते थे, 12 सीटर प्लेन वहीं खड़ा रहता था, शहर में दाखिल नहीं होने देते थे, दूसरे में बिठा के तीसरी जगह भेज देते थे। लड़े और उस लड़ाई में मुसलमानों ने इस कदर जम के मेहनत की कि 1986 में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फैसला पार्लियामेंट के ज़रिए डिलीट हुआ। 2 बजे रात तक पार्लियामेंट चली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल अदम हुआ और आपकी शरीयत का फैसला शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1936 मुल्क के टेबल पे बहाल हो गया। अब ये तो मिली कामयाबी। अब आपका सवाल कि ये जो मुस्लिम औरतें कोर्ट जा रही हैं,
ان کو تو ہم نے شریعت کے ساتھ باندھا تھا. کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ اگر مسلم عورتیں 125 CRPC کے تحت فیصلہ لینے آئیں گی تو ہم دیں گے. اب وہ آپ مسلمانوں سے پوچھئے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں. تو مسلمان تو 2 پیسے کی لالچ میں دین ایمان سب کچھ بیچ دینے کے لیے تیار ہے الا ماشاء اللہ. یہ رک جاؤ جی, یہ کیوں نہیں جا رہی ہیں 125 CRPC کے تحت؟ کیوں یہ مسلم عورتیں جا رہی ہیں؟ صرف اس لیے نا کہ دنیا کا فائدہ لینا. تو پہلے شریعت کا مرڈر کر رہا ہے یہ مسلمان, اس کے بعد جا رہا ہے کہ نہیں ہم کو تو 125 CRPC سے فیصلہ چاہیے. تو ان تمام تر چیزوں کو بھی ختم کرنے کے لیے اور اس پر غور کرنے کے لیے یہ کل ہند سنی علماء بورڈ کی میٹنگ بلائی گئی ہے, اور ان تمام تر مسائل پہ ڈسکس کر کے اس پر کام کیا جائے گا. جن جاگرن ابھیان چلایا جائے گا, قومی بیداری کا ابھیان چلایا جائے گا, تاکہ کسی طرح سے اس قوم کو جگایا جا سکے. آپ کس سے ہیں؟ آپ کس چینل سے؟ CA کو الیکشن CA کیا کہتے ہیں؟ میں کیا کہوں گا, میں کیا کہوں گا, بنایا گیا ہے. آپ ہوشیار رہیے, آپ لوگ اپنے ووٹوں کو بکھرائیے مت. آپ لوگ ان کے کینڈیڈیٹوں کو ہرانے کی پوری کوشش کیجیے, اپنا ذاتی اختلاف ختم کیجیے, وہ CA آئے گا اور آپ ہو گئیں گے. چلو ہو گیا. جی ایک بس مندر نرمان کے لیے 3 لوگوں سے جے شری رام یا دیپ جلانے کی سبھی سے درخواست کی جا رہی ہے. اس حرامی پن کے خلاف ہم شدید احتجاج کرتے ہیں, اور کسی کتے کو یہ حق نہیں دیتے کہ ہمارے مسائل میں انٹرفیئر کرے اور ہم سے ہمارا مذہب چھین لے. ہندوستان کا دستور اس کے منہ پہ تماچے مارتا ہے. خدا حافظ. اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. تو دنیا اور آخرت کی بھلائی طور پہ مل گئی تو آپ کامیاب ہیں, اور اجتماعی طور پہ مل گئی تو آپ کامیاب ہیں. مگر حکم یہ ہے کہ انفرادی ہی طور پر اس کامیابی کی کوشش مت کرو. انفرادی طور پر تکمیل ماحول میں برائیاں کس طرح انسانیت کا استحصال کر رہی ہیں, دنیاوی اعتبار سے بھی, آخرت کے اعتبار سے بھی, ماحول کو اس استحصال سے بچائے. یہی 2 کام کیے گئے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 کام. اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت. شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی, جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج. آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا. نو سائیڈ ایفیکٹس, نو آپریشن. تشخیص کرتے ہوئے دوائی کی جاتی ہے فراہم. تو دیر نہ کرے, جلد ہی تشریف لائے. RS یونانی فارمیسی, بہادر پورہ X روڈ, اپوزٹ کینارا بینک, حیدرآباد. مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر.